بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ انا بے شک الذین وہ جو یاکلون کھاتے ہیں اموال مال الیتام یتیموں کے ظلم سے، فرمایا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما صرف یاکلون وہ کھاتی ہیں فی بطونہم، فی میں بطونہم پیٹوں میں اپنے، وہ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں کھاتے ہیں نارن آگ، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، وسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، وہ گر پڑیں گے سعیرن دہکتی ہوئی آگ میں، سعیرن دہکتی ہوئی آگ، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یتیموں کا مال کھانے کی حد درجہ مذمت کی ہے اور اس کی ترغیب کیا، اس سے ڈرایا ہے اور اس کی سزا بیان کی ہے کہ یہ اتنی سزا ہے کہ گویا وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اگر ہم پیچھے دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 2، وہاں سے لے کر مسلسل اللہ تعالی یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر یا میرے لیکچر کی، کل والے لیکچر کی اور اس کے جو پیچھے آپ سارا غور سے پڑھے سنیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تسلسل سے یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یتیموں کے مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اصول بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا، اس میں یتیموں کے مال کے بارے میں فرمایا، پھر اسی طرح آیت نمبر 2 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ ان کے مالوں کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ان کے مال یہ تم فضول خرچی میں، جلد بازی میں نہ کھاؤ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں فرما دیا، اس آیت میں اس کی سزا بیان کر دی، کلائمیکس کر دیا، یعنی یتیموں کے مال کے تحفظ کا اور یتیموں کے مال پر ظلم کرنے والوں کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے کلائمیکس کر دیا کہ جو یتیموں کا مال نہ کھاتے ہیں وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی وعید بیان کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعات بیان کیے جو آپ نے جہنم کا منظر دیکھا، کتنا خوفناک منظر، سنیے۔ حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، یعنی جہنم میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے سپرد انہیں کر دیے گئے، وہ ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے تھے، اور پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈال رہے تھے، اور میں نے دیکھا آگ کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے در کے نچلے حصے سے نکل رہے ہیں، ان کے در کے نچلے حصے سے نکل رہے ہیں، وہ اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں ان کے پیٹوں میں اور وہ نیچے سے نکلتے جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے اور در حقیقت یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے، یعنی جو قرآن نے بیان کیا ہے دوزخ میں یہ منو ان ان کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہدایت عطا کرے۔ امام طبری نے اس حدیث کو بیان کیا۔
پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ ایسے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہوں سے آگ کے شعلے بڑک رہے ہوں گے، جن کے منہوں سے آگ کے شعلے بڑک رہے ہوں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بار رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اور ایک یہ امام ابن ابی شیبہ نے، امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے سدی سے روایت کیا، امام سدی سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں جو شخص یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے، اس کے منہ سے، اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور اسے دیکھ کر ہر شخص یہ پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنی وعید ہے، اتنی سخت سزا ہے جو اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا ہے، اتنی سخت وعید بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے معاشرے میں لوگ یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور بے درک اس فانی دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں، اڑا جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اپنی فیکٹریاں اپنے بنا دیتے ہیں اور یتیموں کو کہتے ہیں تمہارا تو کچھ نہیں، یا انہیں دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ ظالم زمیندار، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، مالدار اور کئی لوگ، اور انہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعید بیان کیا ہے، کتنی سخت وعید بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔